کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت کس طرح آپ کے خالق کی نشانی ہے؟ آج ہم جسم کے درجہ حرارت کے کنٹرول میں اللہ کی عظیم قدرت اور نشانیوں کو دریافت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی نشانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے معجزے پر غور کرنے والے ہیں جو ہر لمحہ ہمارے اندر رونما ہو رہا ہے، ایک ایسی نشانی جو ہماری بقا کی ضمانت ہے، مگر ہم میں سے اکثر اس سے غافل ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے حیرت انگیز نظام کی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا بے عیب تھرموسٹاٹ جو ہماری پیدائش سے لے کر موت تک بغیر کسی ہماری شعوری کوشش کے ہمارے جسم کے اندرونی ماحول کو ایک مخصوص انتہائی نازک حد میں رکھتا ہے، چاہے باہر شدید گرمی ہو یا ہڈیوں کو جما دینے والی سردی، ہمارا جسم ایک خاص درجہ حرارت پر قائم رہتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور ہمارے لیے اس کی بے پناہ رحمت کی ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ آئیے آج اس نشانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ نظام ہمیں خالق کائنات کی عظمت کا پیغام دے رہا ہے۔ ہمارے جسم کا یہ بے مثال تھرموسٹاٹ ہمارے دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے میں واقع ہے جسے ہائپوتھیلیمس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کنٹرول سینٹر ہے جو 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن بغیر کسی چھٹی کے ہمارے جسم کے درجہ حرارت کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ نہ صرف خون کے درجہ حرارت کو مسلسل جانچتا ہے بلکہ ہماری جلد پر موجود لاکھوں حساس ریسیپٹر سے بھی معلومات حاصل کرتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا 98.6 ڈگری فارنہائٹ کے انتہائی تنگ دائرے میں برقرار رکھتا ہے۔ اس میں معمولی سی بھی تبدیلی ہماری صحت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ اگر درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے تو پروٹینز ٹوٹنے لگتے ہیں، اور اگر بہت کم ہو جائے تو جسمانی افعال سست پڑ جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، کیا یہ اتنا پیچیدہ، اتنا حساس اور اتنا درست کنٹرول سسٹم محض اتفاقاً وجود میں آ گیا؟ کیا یہ محض فطرت کے قانون کا نتیجہ ہے؟ فطرت کے قانون تو کسی نظام کے کام کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، وہ اسے بناتے نہیں۔ کیا کوئی قانون خود بخود ایک ایسا انجینئرنگ شاہکار تخلیق کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کس کی حکمت! ہائے، جس نے ہمارے دماغ کے اس چھوٹے سے حصے میں اتنی بڑی ذمہ داری سونپی اور اسے اس قدر کامل بنا دیا۔ جب باہر کا درجہ حرارت بڑھتا ہے اور ہمارے جسم کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہائپوتھیلیمس فوری طور پر حرکت میں آتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے کولنگ سسٹم کو فعال کرتا ہے۔ اس کا ایک اہم حصہ پسینہ ہے۔ ہمارے جسم میں لاکھوں پسینے کے غدود ہیں جو جلد کی سطح پر پانی اور نمکیات کا مرکب خارج کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ پسینہ بخارات بن کر اڑتا ہے، یہ اپنے ساتھ جسم کی حرارت بھی لے جاتا ہے۔ یوں ہمارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے جلد کے نیچے موجود خون کی رگیں پھیل جاتی ہیں، جسے ویسو ڈائلیشن کہتے ہیں، تاکہ زیادہ خون جلد کی سطح کے قریب آ سکے اور حرارت کو باہر خارج کر سکے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ ہمارے جسم کو یہ علم ہے کہ پانی کو بخارات بنا کر ٹھنڈا کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ حدود کس نے بنائے جو اس خاص مائع کو خارج کرتے ہیں؟ یہ خون کی رگیں کس نے سکھایا کہ کب پھیلنا ہے اور کب سنکڑنا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے جسم میں ایک ایسا نظام موجود ہے جو فزکس کے قانون کو اتنی کمال مہارت سے استعمال کرتا ہے؟ کیا یہ خود بخود وجود میں آ گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو ہمیں ہر لمحہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ سورہ الانبیاء 30۔ پسینہ بھی اسی پانی کا ایک حصہ ہے جو ہمارے لیے زندگی کا ضامن بنتا ہے۔ اس کے برعکس جب سردی بڑھتی ہے اور جسم کو گرم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہائپوتھیلیمس ایک بار پھر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہمارے ہیٹنگ سسٹم کو چالو کرتا ہے۔ اس کا ایک اہم حصہ لرزنا یا کانپنا ہے۔ جب ہمیں سردی لگتی ہے تو ہمارے پٹھے غیر ارادی طور پر سکڑتے اور پھیلتے ہیں، جس سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک ہیٹر کام کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی جلد کے نیچے موجود خون کی رگیں سکڑ جاتی ہیں، جسے ویسو کنسٹرکشن کہتے ہیں، تاکہ خون کا بہاؤ جلد کی سطح سے دور رہے اور جسم کی قیمتی حرارت اندر ہی محفوظ رہے۔ کیا یہ محض ارتقاء کا نتیجہ ہے کہ ایک ہی کنٹرول سینٹر ہائپوتھیلیمس دو بالکل متضاد لیکن انتہائی ضروری افعال کو اتنی مہارت سے انجام دیتا ہے؟ ایک طرف ٹھنڈا کرنا اور دوسری طرف گرم کرنا، وہ بھی اس قدر توازن اور درستگی کے ساتھ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بے ترتیب تغیرات، رینڈم میوٹیشن سے
ایسے مکمل طور پر مربوط اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نظام وجود میں آ جائے، یہ صرف اور صرف ایک ذہین، قدیر مطلق اور حاکم ذات کی تخلیق ہو سکتی ہے۔ یہ کس کی حکمت کا شاہکار ہے جو ہمیں ہر موسم میں محفوظ رکھتا ہے؟ ہمارے جسم کا درجہ حرارت کا نظام صرف فوری رد عمل تک محدود نہیں ہے، یہ طویل مدتی موافقت اور ہمارے رویوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ہم کسی گرم یا سرد علاقے میں رہتے ہیں تو ہمارا جسم آہستہ آہستہ اس ماحول کے مطابق ڈھل جاتا ہے، جسے ایکلیمیٹائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے فطری رویے بھی عطا کیے ہیں جو ہمیں درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ سے بچاتے ہیں۔ گرمی میں سایہ تلاش کرنا، ٹھنڈا پانی پینا، ہلکے کپڑے پہننا اور سردی میں گرم لباس پہننا، آگ کے قریب بیٹھنا، یہ سب ہمارے جبلی رد عمل ہیں جو ہمارے جسمانی نظام کے ساتھ مل کر ہماری بقا کو یقینی بناتے ہیں۔ اگر ہم محض بے جان کیمیائی تعاملات کا مجموعہ ہوتے تو یہ بقا کے لیے اتنے مضبوط اور فائدہ مند جبلی احساسات کیوں رکھتے؟ یہ سب کس کی منصوبہ بندی ہے؟ یہ ہمارے خالق کی وہ نشانیاں ہیں جو ہر لمحہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ وہ کتنا مہربان، کتنا حکیم اور کتنا قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب رنگ برنگ ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ النحل 13۔ عزیز مشاہدین، ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہائپوتھیلمس، پسینہ، خون کی رگوں کا پھیلنا اور سکڑنا، پٹھوں کا لرزنا اور ہمارے فطری رویے، یہ سب ایک عظیم و شان ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اب ذرا اس نقطہ نظر پر غور کریں جو یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق سے یا فطرت کے قوانین کے تحت خود بخود ہو گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک گھڑی جس کے ہر پرزے کا ایک مقررہ کام ہو اور وہ سب مل کر وقت بتانے کا پیچیدہ عمل انجام دے، وہ خود بخود بن جائے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ہمارے جسم کا درجہ حرارت کا نظام، اس کی حیرت انگیز درستگی، اس کا خودکار کنٹرول اور اس کے مختلف حصوں کا باہمی ربط، یہ سب کسی اتفاق یا محض فطرت کے قوانین کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ فطرت کے قوانین تو صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ انہیں تخلیق نہیں کرتے۔ کشش ثقیل کا قانون یہ بتاتا ہے کہ سیب زمین پر کیوں گرتا ہے، لیکن یہ سیب کو یا درخت کو تخلیق نہیں کرتا۔ اسی طرح تھرموڈائنامکس کے قوانین حرارت کی غدود کو تخلیق نہیں کرتے جو ان قوانین کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک عمارت کا نقشہ خود بخود بن گیا اور عمارت بھی خود بخود کھڑی ہو گئی۔ نہیں، یہ سب ایک عظیم، بے مثال اور ذہین ڈیزائنر کی تخلیق ہے۔ وہ ڈیزائنر ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت پر غور نہیں کیا اور ان چیزوں پر جو اللہ نے پیدا کی ہیں؟ سورہ الاعراف 185۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے جسم کا درجہ حرارت کا یہ نظام اللہ کی ان گنت نشانیوں میں سے صرف ایک ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک ایک خلیہ، ایک ایک نظام ہمارے خالق کی حکمت، قدرت اور رحمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ صرف سائنس نہیں، یہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہر سانس، ہر دل کی دھڑکن اور ہمارے جسم کے درجہ حرارت کا ہر لمحہ برقرار رہنا اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ ہمیں شکر گزاری اور اللہ کے سامنے مکمل تسلیم ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ جب ہم ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے اور ہماری زبان بے اختیار کہہ اٹھتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان۔ اللہ ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ کی تخلیق میں اس کی مزید حیرت انگیز نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔